الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین امنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے گج بج کے حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ ہدیہ درود السلام دا نذرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ میں تھوڑے سامنے آمد مصطفیٰ دے حوالے نال ایک کلام دے چند اشعار پیش کرے ساں۔ اگر سمجھ آوے اشعار آندے ہوئیں تو نال مل کے پڑھائے، اگر سمجھ آویں اشعار نہ آویں تو سبحان اللہ ضرور رکھائے، کیونکہ ایسی رات ہے کہ جس رات سنی بڑے جوش و خروش چاہتے ہیں، تو ہن سارا مل کے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ ذکر محبوب کرنا ہے اور گاج باج کے کرنا ہے۔ اور آج دی رات دوبارے بڑا خوبصورت شاعر نے لکھا ہے، اور کل دا دن جڑا ہے آمد مصطفیٰ دا دن ہے، اس حوالے نال خوشبو بھری فضا ہے سوہنا جو آ گیا ہے، خوشبو بھری فضا ہے سوہنا جو آ گیا ہے، ہونٹاں سونا جو آ گیا ہے، خوشبو بھری فضا ہے سونا جو آ گیا ہے۔ محبوب دی آمد دوتے سانو کرنا کیا چاہیے؟ شاعر نے کیا لکھا ہے؟ گلیاں بھی تو سجا چا ویڑا بھی تو سجا چا، گلیاں بھی تو سجا چا ویڑا بھی تو سجا چا، میلاد دی خوشی وچ جھنڈیاں تے جھنڈے لا چا، جھنڈیاں تے جھنڈے لا چا، کیوں اتنے تا کر وفائے، اتنے تا کر وفائے سوہنا جو آ گیا ہے، خوشبو بھری فضا ہے سوہنا جو آ گیا ہے۔ سمجھدار آپ جو سبحان اللہ جڑے دکھی ہیں انہوں نے اتنی برکات کیویں ملیاں؟ آؤ شاعر نے کیا لکھا ہے؟ ہنجواں تے ہو کے آندے سیلاب ٹل گئے نے، ہنجواں تے ہو کے آندے سیلاب ٹل گئے نے، دھیاں دختر خوشی دے سارے عذاب ٹل گئے نے، عذاب ٹل گئے نے، دھیاں دے سر ردا ہے سوہنا جو آ گیا ہے، سیاں دے سر ردا ہے سوہنا جو آ گیا ہے۔ کیوں؟ حضور نبی کریم علیہ السلام دی آمد تو پہلے بچیاں نال جڑے ظلم و ستم ہوندے ہیں زندہ درگور کیتا ویندا ہے، انہاں نال بڑے ظلم کیتے ویندے ہیں۔ جس ٹائم محبوب دنیا تے آئے نا بل شان کے جی انہاں بچیاں ملی ہے کہ بچی گھاری چاہے تو رب دے محبوب نے فرمایا کو رحمت بن کے آئی، جیڑی بچی گھارا نہ واسطے وہ ایک مشکل چیز ہوندی آئی، وہ ایک بے عزتی دا سبب ہوندی آئی، رب دے محبوب نے آپ کو سنو کیجی شان عطا فرمائیے، فرمایا جیڑے گھاری چاہ گئی رب دی رحمت آ گئی،
تو والو نہ بچیاں تو پوچھو نا میلاد کیڑی شے ہوندی ہے جنہاں نشان ملی ہے. آؤ ہر گلستان دے اندر ڈیرے بہار لائے. ہر جگہ تے بہار آئی ہوئی ہے. کیوں؟ آمد مصطفیٰ ہے. ہر گلستان دے اندر ڈیرے بہار لائے. صلی اللہ دے نو میں پھلان گنگنائے. پھلان گنگنائے. بلبل دیوی صدا ہے. بلبل دیوی صدا ہے. سونا جو آ گیا ہے. خوشبو بھری فضا ہے. خوشبو بھری فضا ہے. سونا جو آ گیا ہے. سرکار قیامت. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تھن جزائے خیر عطا فرماوے. بڑے اچھے انداز سنے تساں. سامعین محترم آؤ میں رب دی بارگاہ عرض کرنا کہ مالک کائنات میں کو حق بیان کرن توفیق عطا فرمائے. سب سارا کو سمجھ دی اور ادھر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم سب تو پہلے حدیث مبارکہ حضور نبی کریم علیہ السلام دا فرمان ہے جیڑا بندہ میرے تے ایک دفعہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک تعالیٰ دے تے 10 رحمت نازل فرمائے. ایک بار بلند آواز نال حضور علیہ السلام دے تے درود پاک پڑھے جائیں. سامعین محترم اساں تساں بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ مالک کریم نے سارے تے بہت سارے احسانات کیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سارے تے بہت ساری کرم نوازیاں کیتی ہیں. رب تعالیٰ نے سب تو پہلے سن انسان بنایا والمسلمان بنایا. والمسلمان بناون تو بعد محبوب دا غلام بنایا اور وال یہ احسان کیتا کہ غلام ایسا بنایا جڑا عشق مصطفیٰ رکھن والا ہے حضور نال محبت کرن والا ہے. سامعین محترم رب تعالیٰ دے اے احسان کوئی کام نہیں. رب تعالیٰ نے سارے تے بہت بڑے احسان کیتے ہیں. اگر رب تعالیٰ سانو جانور بنا دے وے تو سارے کوئی زور کوئی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو اشرف المخلوق انسان بنائے. اے رب تعالیٰ دا بہت بڑا احسان ہے. اور والد ایک سوال پیدا تھی ہے کہ سوال اے ہے کہ رب تعالیٰ دا احسان ہے کہ سان انسان بنائے اور مختلف جانور ہیں. انہاں جانوراں چ کچھ حرام ہیں تو کچھ حلال ہیں. پل رب تعالیٰ انہاں جانوراں جو بنائے تو انہاں سارا یا تو حلال بناوے یا حرام بناوے. آخر ایک کے وجہ کہ ساکو اشرف بنا کے جانور دے اندر بھی مختلف جانور بنائے. انہاں چ کچھ حلال تے کچھ حرام. آخر ایدے وچ وجہ کے تو علماء نے فرمائے کہ ایدے اندر ہی وجوہات ہیں. وجہ یہ ہے کہ جس نو نگاہ یار نے پسند کیتا ہے وہ حلال ہو گئی ہے. جے کو نگاہ یار نے نہ پسند کیتا وہ حرام ہو گئی. والاکسو ایدی مثال کوئی تو وال ایدی مثال میں تو کو نگاہ یار دی اشرف المخلوق انسانہ چو دیما جانوران متعلق خود سمجھ گنا ہے. آؤ وقت سردار بھی ہے حسین و جمیل بھی ہے. چہرہ بڑا خوبصورت ہے جیڑا دیکھ ہے کہ حیران تھی میں دیکھ کہ اتنا حسین و جمیل. سردو تے ترابی بہن وڈے اور اس تو بعد مال جائیداد پیسہ بھی بہت زیادہ ہے. نا اودہ ابو جہل رب دے محبوب نو نس منا بل رب دے محبوب دی نگاہ دے وچ گر گئی ہے. وقت سردار ہے حسین و جمیل بھی ہے مال و دولت بھی ہے سب کچھ ہے وڈیرا بھی ہے. لیکن نگاہ یار دے وچ جس ٹائم گرے نہ منا نہیں سی تو وال دیکھو مقام کیا ہے کہ آج لوگ ادھر تے لان تان کرے دیں. لیکن
رنگ دا کالا ہے، ہوٹ موٹے موٹے ہن، کوئی اچھے نین نقش بھی نہیں، اکھاں وڈیاں وڈیاں ہن، رنگ دا کالا ہے، حبشہ دے وچ راون والا ہے، ذات دا کو حبشی ہے، لیکن نگاہ یار نے پسند کیتا ہے، بل مقام کے جا ملے، او بلال جڑا گلیاں دے وچ وکدا ہے، او بلال جنوں تے ظلم و ستم کیتے ویندے ہیں، جے کو ستایا ویندا ہے، لیکن نگاہ یار نے پسند کیتا ہے، بل اوہ بلال جنوں ظلم و ستم کیتے ویندے ہیں، ستایا ویندا ہے، ایک دیوار ایسی آئی ہے کعبہ دی چھاتا ہے، بلال حبشی کھڑے ہو کے رب جا اگانا کھڑا پڑ دے، لوگوں نے دینے وال بلندہ پیے، تب پتہ چلا دیکھو نگاہ یار پسند کر گنے، او بل اونچا مقام پا گندے، کیسا مقام؟ رب نے کیسی شان دیتی، چلتا زمین تے قدمہ دی آواز جنتی پیان دی ہے، تو والی اس گال تو پتہ چلا، اگر اساں چاہتے ہیں سارا مقام ہوئے مرتبہ ہوئے، ساکو لوگ عزت دی نگاہ نہ لیکھن، تو بل آؤ در مصطفیٰ تے اس محبوب دی بارگاہ جس محبوب نے اپنی امت واسطے کے کچھ نہیں کیتا۔ سامعین محترم، اس محبوب نے یاد کرن یا برکات بھی ہیں یا نہیں؟ اساں جو اس محبوب نے یاد کروں، یاد کرن دے مختلف انداز، مختلف طریقے، کوئی ذکر نعت کر کے نعت مبارک پڑھ کے رب دے محبوب نے یاد پہ کریں دے، ادا اپنا انداز، کوئی نعرہ مار کے یاد پہ کریں دے، ادا اپنا انداز، کوئی درود پڑھ کے پہ یاد کریں دے، ادا اپنا انداز۔ آؤ جیڑا محبوب نے یاد کرے، کیونکہ وہ محبوب بڑا لجپال ہے، بڑی شانہ دا مالک ہے، وہ محبوب بڑیاں عزتوں دا مالک ہے، کیوں؟ ساری کائنات رب نے بنائی اسے محبوب واسطے ہے، اس محبوب دا ذکر آج تساں اور اساں کریں دے بیٹھے ہیں۔ آؤ تو کہ ایک واقعہ سناواں۔ آج کیا ہوندے کہ سارا ایمان کوئی پختہ نہیں، اساں حضور علیہ السلام دے عشق دا نعرہ لیندے ہیں، لیکن سارے اندر جڑا یقین ہے نا وہ کامل نہیں۔ رب دے محبوب نال عشق کرو، ول پختہ یقین نال کرو کہ اگر مشکل ٹائم تے بلاؤ تو رب دا محبوب ضرور پکڑ دے۔ ایدی ہیک وجہ پتہ کیا ہے؟ آج سارے سینہ دے وچ عشق مصطفیٰ دی کمی کیوں ہے؟ کیونکہ ساری تربیت نہیں کی گئی، ساکو ماحول نہیں ملا، ساکو ایسے لوگ نہیں ملے جڑے ساکو حضور نبی کریم علیہ السلام دے قریب کرنے میں۔ سب تو پہلا بندہ جڑا عشق مصطفیٰ ساکو اور ساکو عطا کر سکتا ہے وہ ماں ہے۔ اگر والدہ اپنی اولاد دی اچھی تربیت کرے، اچھے رستے تلاوے تو اولاد اچھی بن دی ہے، اگر برے رستے تلاوے تو اولاد بری بن دی ہے۔ آؤ جا مثالہ میں تھوڑے سامنے پیش کراں، یعنی آج دا موضوع میڈا آمد مصطفیٰ ہوتے اے ہے کہ سارے سینہ دے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کیوں نہیں کیا، اور ایک کینے تھی سی اور کڈن تھی سی۔ سب تو پہلا واقعہ گجرا علی علاقے دے اندر ایک شخص آئی جہاں دا نام ہے بشیر۔ اے واقعات میں اس وجہ تو سنا سا کیونکہ واقعے سن کے بندے دا دل میل تھی دا اسے پاسے۔ ایدے متعلق ایک مثال دے سا، بشیر جڑا ہے کام کڑا کرندہ ہے، ادھر روزی روٹی یہ ہے کہ روزانہ چاولہ دی ریڑی لامنا، جتنا کمامنا حق حلال کما کے تے بچوں دا پیٹ پالنا، اور جس ٹائم وہ شام نو واپس آوے تھکا ہویا ہوندا ہے، رب دے محبوب نے یاد کریندا ہے، یاد کر کے سامیندا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس دی والدہ نے اس نے بچپن تو تربیت لیتی ہے کہ بچہ جتنا مشکل ٹائم آویں رب دے محبوب تے درود پڑھنا نہ چھوڑے، رب دے محبوب تے درود تو پڑھدا راویں، پکریندا تو راویں، رب دا محبوب ضرور تھاری پکار سن سی۔ وہ فرماندے کہ بچپن دے شروع میں 3 دفعہ پڑھدا، وال 5 دفعہ، وال میرے شوق وددا گیا، میں ودھاندا گیا، حتیٰ کہ جس ٹائم میں بالغ کیا میں 1000 مرتبہ درود پڑھدا ہوں، والے میرا معمول ہے۔ اور میری والدہ میں کو آکھا کہ بچہ اس ٹائم کو مشکل ٹائم آوے کسے دنیا دار دے دروازے تے نہیں، در مصطفیٰ تے حاضری دے میں رب دا محبوب تھاری مراد میں پورا فرما دے۔ وہ آدھے
میرا یقین کامل ہے کہ میری والدہ سچ آدھی پئی. میں روزانہ درود پڑھا, ریڑی لاواں, شام نو گھر واپس آواں. ایک بار گھر آیا, میری بیوی میں کو آکھا کہ اے میرے سرتاج, تیریاں بچیاں تراہین اور ترہی جوان ہو چکی ہیں, کیا انہاں دے بارے بھی کچھ سوچے؟ آخر اے بھی بچیاں جڑیاں ہیں انہاں دے بارے بھی ایسا سوچنا ہے, رشتہ بھی کرنا ہے, تو بل انہاں دے بارے بھی کچھ سوچ, انہاں دے رشتے دے بارے بھی کچھ سوچ. وہ آدھا میری بیوی یہ گل کر کے سم گئی, لیکن میں ساری رات جاگدا رہا کہ مشکل ٹائم آ گئی ہے. میں غریب بننا, غریباں دی بچیاں کون گھندے, تیری ہے ہی بچیاں تو وہ جوان. بل میرے ذہن چاہے والدہ آکھا جنہاں مشکل ٹائم آوے درے یار تے حاضری دے میں تیری مشکل حل ہوئے. مصلی بچھایا, رب نو سجدہ کیتا, بل چاہی تسبیح تے پڑھنا شروع کیتا, رب دے محبوب تے درود پڑھدا رہیا. رات گزری, سویر تھئی, میں ریڑی لائی, بازار پہنچا. بازار گیا نا, بن کے ریڑی کھڑی کی تھی, میں چاول تقسیم کرنا شروع کیتے. بازار دا سب تو بڑا تاجر, جڑا سب تو بڑا تاجر ہے, جڑا نظام میں سنبھالی پیا ہے, آج وہ بھی میری ریڑی تے موجود ہے. وہ بھی آئے, میں کہ سردار جی تسا تو بڑے بڑے ہوٹلاں تے کھانا کھان دے وے, آج غریب دی ریڑی تے وجہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے؟ اس کہ سائیں گلہ چھوڑ, میں کچھ چاول لے, چاول کھا دے. اس تو بعد سارے لوگ چلے گئے, لیکن وہ تاجر نہ گیا. فرمایا بشیر ذرا نیڑے نہیں تھی دا, نیڑے ہویا جس ٹائم قریب تھیا, او میں نادہ اے بشیر ایک عرض کراں, ناراض تو نہ تھی سے, پوچھا عرض کیڑی, حکم فرماؤ. انہاں آکھا گال سائیں یہ ہے کہ تمہاریاں بچیاں جوان, بچیاں بھی ترائے, میرے بیٹے جوان, بیٹے بھی ترائے, اگر ناراض نہ تھی میں تو اپنی بچیاں دا رشتہ میں کو نہیں دیندا. اور تاجر جس ٹائم اے گل کریں دے, بشیر آدھا ہے سائیں تہاڈا مقام کتھاں, سارا مقام کتنا, تسا زمانے دے امیر لوگ, تسا بڑے لین لال لوگ, تہاڈے زمانے دے اندر لوگوں دے وچ نہ ہے, بڑے شعور والے لوگ, اسا تے غریب طبقہ ہیں, ساڈے کول تے شے بھی کچھ نہیں, اسا کیا دیسوں, اسا کیا سانا رشتہ کرے سو. لوگ آکھسن اتنا امیر کبیر, اتنا بڑا تاجر, ہی غریب دے نال رشتہ داری کر دی. سائیں ذرا سوچ سمجھ کے گل کر. تو وہ اگو تاجر کیا جواب رہندا ہے, بشیر خود نہ آیا, جس محبوب نال تے یاری رہی اسے محبوب آج من تاجے دار تے بھیج. سامعین محترم, او تاجر آدھے ساری زندگی وظیفے کیتن, چلے کیتن, درود پڑھن, یار دا دیدار تھی وے نہیں تھیا, لیکن اے بشیر تو غریب ضرور ہیں, لیکن تیرے اعمال ایسے ہی, تیرے تعلق ایسا ہے, آج تیرے تعلق دی وجہ تو آج تاجر نے رب دے محبوب کا دیدار ہو چکا ہے. والو کیا دے تاجر آدھا ہے بشیر گل ہے کہ میں تو کوئی جہیز بھی نہیں منگنا, 1 مہینے دا ٹائم ہے, تو ہی میں کر تیاری کر, تو میں آساں تیرے کولوں بچیاں دا رشتہ گھن ویسا. بشیر گھر گیا, بڑا خوش ہے کہ بچیاں دا رشتہ ہو گیا. رب دے محبوب نے مشکل ٹائم وچ مراد پوری فرمائی ہے. جا کے بیوی نے دسا کہ این بار معاملہ تو حل ہو چکا ہے. تو بیوی آکھے ہن جہیز دا انتظام کتھوں کروں, اتنا بڑا خاندان, اساں تو چاند ٹکاں دے مالک ہیں, چاند لیراں اساں دیونیاں ہیں. تو اگو آدھے بشیر آدھے کہ اس آکھے کہ میں جہیز گھننا نہیں. تو وہ اگو عورت آدھی ہے کہ چاہے نہ گھنے, لیکن کوئی وقت ایسا ضرور آوندے کہ او سسوں بھی آدھی ان کے تے کو پیکاں کیڑی شدیتی ہے, اساں تو ضرور دیسو جتنا تھی سنگسی. اس جگہ تے ایک شعر ہے کہ اے ڈاج جڑے اے بڑے مانگے پونے, اے بیٹیاں جس ٹائم انہاں ڈاج ملدا نا, اے اس ڈاج دیاں بکھیاں نہیں ہوندیاں, بلکہ اے والدین دی, بہناں بھائیاں دی او محبت اور پیار دیاں بکھیاں ہوندیاں اور عزت دیاں بکھیاں ہوندیاں. اسے مقام دے ایک شاعر نے شعر لکھا ہے, تو میں آکھے تو کو اسے حوالے نال بھی سنا چھوڑا, کیونکہ آج اساں اپنیاں بچیاں بھی جہیز دیندے ہیں, اساں اپنے رشتہ داراں دی بچیاں بھی تحفے طور تے جہیز دیندے ہیں. تو بل اس جگہ تے
ایک شاعر نے لکھا ہے شالا زندگی دے وچ کہیں دے وی اے ہاتھ محتاج نہ ہوویں اساں ہیرے موتی نہیں منگدے بے شک بک راج نہ ہوویں تو دیکھ منور ماں پیو والے جے سر تے تاج نہ ہوویں پیچھے مائیں مار مکے دے شالا مانگ میں ڈاج نہ ہوویں پیچھے میڑے مار مکے دے شالا مانگ میں ڈاج نہ ہوویں نعرے خلافت نعرے حیدری سرکار قیامت سرکار قیامت سرکار قیامت سامعین محترم تو میں عرض کرندہ پیا ہمیں بیوی نے آکھے کہ اساں جہیز لازمی دیونا ہے ایدہ انتظام ضرور کیتا ونجے تو شوہر نے سوچا کتنی مال کو نہیں جائیداد کو نہیں کتنا جہیز دے سے وال یاد آیا کہ والدہ آکھائی مشکل ٹائم آوے تو در مصطفیٰ تے حاضری دے وال مسلح وچھایا رب نے یاد کیتا رب دے محبوب تے درود پڑھا صبح ہوئی بشیر وال ریڑی لائی بازار اچ گئے چند گھنٹے گزرے کیا ہویا ہے کہ ایک کار آئیے قریب آ کے کھڑی ہے فرمایا بشیر تیرا نام ہے جی ہاں میرا نام ہے تیریاں بیٹیاں دا رشتہ تھی ہے جی ہاں میریاں بیٹیاں دا رشتہ تھی ہے کیا اس واسطے جہیز چاہیے جی ہاں انہاں واسطے جہیز چاہیے تو ہاکو کہنے سا انہاں کے قریب تھی نال بٹھایا جڑا بیگ چایا ہے علماء لکھ دیں اس بشیر نے دسے 32 لاکھ روپے اس لیتے آقا سائیں بے بھی ضرورت ہمیں تو مانگ گنائے جتنا ہے سب کچھ دے ساں پوچھا سائیں اتنی کرم نوازیاں کیوں اتنی عطاواں کیوں نہ جان ہے نہ پہچان ہے نہ تعلق ہے نہ واسطہ ہے نہ لین ہے نہ دین ہے آخر کیا معاملہ ہے کہ تسا میں اتنا قرضہ دینے پہوے انہاں کہ نانا قرضہ تیرے نال سارا نہیں تنہ سارا سودا نہیں سارا سودا تو اس دربار ہی تھی چکا ہے جس در کو ہر بندن خیرات مل دی کھڑی وہ فرمائے کہ سائیں گالے ہے ساری زندگی وظیفے کیتے چلے کیتے سب کچھ کیتا لیکن دیدار نہیں ہویا بشیر آج تیری وجہ تو رات سویا اک بد تھئیے دل دی اک کھلی ہے رب دا محبوب تشریف گرنا ہے آکے فرمایا سنل محبت کرن دا دعوے دار سنل عشق کرن دا دعوے دار آج اگر سالے محبوب ہیں تو والے سالے حکم دوتے عمل کر سالے محب ہے پریشانی دے وچ ہے وانیو دی مدد کر دی مشکل نو حل فرما ول پتہ چلا اگر ماما چنگیاں ہومیں تو بر رستے چنگے لے دیئے رب دے محبوب دے در تے بھیجن دیئے ول ایسا محبوب ہے مشکل وقت آوئیں پکارنا تھوڑا سارے کامیں عطا کرنی دیر نہیں کریں سامعین محترم تو وال سا کچھ چاہیے کہ اولاد دی تربیت اچھی کرو ماحول اچھا دیو آؤ اس حوالے نال ایک اور واقعہ اس تو بعد گفتگو تھوڑی جی لمبی تھی سی مقصد آمد آئے ہے اساں اپنے سیند وچ عشق مصطفیٰ نو جاگر کروں جڑا مقصد ہے اساں اس واسطے آئے ہیں وہ حاصل کر کے بنی سلطنت عثمانیہ دے سلطان فاتح محمد جنہ دا نا ہے انہاں دی والدہ نے انہاں دی تربیت کی میں کی تھی اے دیکھو نا سانو تربیت اولاد دی کی میں کرنی چاہیے کی میں انہاں دے سینہ دے عشق مصطفیٰ آسی جنہیں نے سا ماحول اچھا دے سو اور انہاں دی تربیت اچھی کرے سو چھوٹا جیاں بچے فاتح محمد کرندہ کیا ہے جس ٹائم چلن دا تھیے نا بولن دا تھیے سمجھن دا تھیے تو والدہ نے ہی کو کام کیتا ہے صبح سویرے اٹھین دی ہے اٹھا کے اس دنیا والے پاسے منہ کر کے فرمایا دیا بیٹا اس پاسے منہ تلے اس وجہ تو کیتا میں اس دنیا تائیں آزاد کرنا ہے چھوٹا جرا بچہ ہے
تربیت کیا ہے کہ تے وڈا تھی کے سنبھل کے مسلمانوں نو قسطنطنیہ آزاد کروا کے دیونا ہے. ول تھوڑا وڈا تھیا گھوڑ سواری دا شوق تھیا بچن گھوڑے تے سوار کیتا سبق کیا لیتا بچہ زین تے بیٹھے زمین تے دیکھ ول اتا دیکھ تیری نظر کا ہور پاس نہ ونجے قسطنطنیہ آلے پاس ونجے کیوں تے اس نو آزاد کراونے بچہ جوان تھیے تربیت تھی دی رہی ہے والدہ تربیت فرمائی دی رہی ہے ایک ٹائم ایسا ہے کوئی بڑی عمر بھی نہیں پاتی لیکن جس ٹائم 21 سال دا تھیے تو قسطنطنیہ نو آزاد کروایا سی مسلمانوں نو گھین کے دیتا سی عشق مصطفیٰ تمہیں کا اجاگر کیتا سی وائے وائے کے اسلام دا جھنڈا نصب کیتا سی والے سبق دیتا سی ماما اچھا سبق دے میں تو بھاوے 21 سال عمر ہوئے والے بندہ بڑے بڑے فتح کر گندہ ہے چاہے بندہ 60 سال دا ہو ونجے ماما تربیت نہ دے میں تہی کے علاقہ نہیں فتح نہیں کر سکتا تو اس وجہ تو سان اپنی اولادانو عشق مصطفیٰ سکھاونا پوسی ماحول دیونا پوسی وال ساری اولاداں بھی عشق مصطفیٰ سینے جو رکھ کے تو والو زمانے دے اندر پھر سے لیکن وجہ کیا ہے کہ اساں تربیت بعض اوقات کروائنے ہیں لیکن ماحول نہ دیں دیں ایدو تے حکمت ان مثال لے ایک بار ایک بادشاہ دا لگا دربار بادشاہ نے کیا کیتا فرمایا وزیروں ایک سوال دا جواب دے کہ تربیت دا زیادہ اثر ہوندہ ہے یا ماحول دا زیادہ اثر ہوندہ ہے تحیق وزیر ابرا اس آقا کے سائیں تربیت دا اثر ہوندہ ہے بیا وزیر بیٹھا ہی اس آقا تربیت نالو ماحول دا اثر زیادہ ہوندہ ہے بادشاہ آکے گال صرف منہ نال نہیں دلیل بھی دیونی پوسی جنہاں دلیل دے سو وال جان چھوسی نیتا جائے دلیل نہ دیتی سار قلم کیتا ویسے ٹائم منگا گیا 1 مہینے دا ٹائم دیتا گیا کچھ ریوارہ گزر دین جائیں آکھا تربیت دا اثر ہوندے او دربار ہی چایا آکے لیسا کہ بادشاہ سلامت میں اپنی دلیل لیون نو تیار ہوں دربار لگا لوگ حاضر تھے مجمع لگا ہوئے بادشاہ سلامت بیٹھا ہے اس کیا کیتا اس کیتی بلیاں دی تربیت انہاں دے منہ دی پلیٹاں نکیاں او دے وچ رکھیاں موم بتیاں ول کیا کیتا اس کا انہاں نو ایک تربیت لی تو اس کے تساں آونا درباری چاہ کے گول دائرے دے گھومنا ہے لیکن موم بتی نہ گرے بلیٹی چ بلیاں لائن چاہیاں لائن لگیے گول دارہ لگا ہوئے وہ پھر دیاں پائیں لیکن موم بتی
سنجے وہ دی فضیلت کیا ہے کہ جڑا اگ گھن گئے وہیں کے کھانا پکائے اس ڈیگ دے وچ جتنے اگ تے کھانے پکن رب تعالیٰ اس اگ دیون والے نے اتنا صدقہ کران دا ثواب عطا فرما دے. اگر اساں ایسی تربیت اولاد دی کرے سو کہ ساری اولاد ایسی ہونی چاہیے کہ جڑے محبوب دے ہر حکم دوتے لبیک آکھے اور ہر حکم دوتے عمل کریں دے ہوئے زندگی گزارے والو انہاں دا مقام کیا ہو سی انہاں دا مرتبہ کیا ہو سی انہاں دی شان کیا ہو سی. اساں اس محبوب نال محبت کریں دے ہیں جس محبوب دا نا ہی بڑا سونا ہے بڑا عالی شان نا ہے. آؤ اس محمد نا دی فضیلت نہیں سن دے رب شانہ اس نا نو کیسی عطا فرمائیں جڑا محبوب بنائے سو محبوب دی شانہ کتنی ہوتے جہاں دے نا دی اتنی شانہ آلو مہاری کے علاقہ او دے اندر ایک بزرگ عالم دین گزرن جہاں دا نا علامہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب ہے. پیر صاحب فرمائیں کہ انہاں اپنے دور دے وچ بڑا دین دا کام کیتا اور ختم نبوت تے بڑا پہرا دیتا اور بڑا جذبہ والے بندے ہیں بڑے عشق والے بندے ہیں. جس ٹائم سن 53 دے اندر ختم نبوت دی تحریک چلی بل کیا ہوا کہ علامہ سید فیض الحسن شاہ صاحب نے تحریک چلائی تو بل اے تھیا کہ آج سن علی میں تھیندا پہ تے پہلے تھی میں تھیندا آنے کہ جڑا محبوب دا نا گھنے گستاخ انہاں ناپ کے ڈھک دینے ظالم لوگوں نے ظلم کریں دے. علامہ فیض الحسن شاہ صاحب نے ڈھک دیتا گیا سکھر جیل دے اندر. لیکن علامہ سے بھی گال فرمائیں کہ جتھا میں ڈھکا گیا اتفاق دی گال ہے کہ میں تو پہلے 8 مولوی تے پہلے ڈھکے پایا تو 8 دے 8 دو جہان ہی کمایا میں مقابلہ بڑا سخت آ گیا ہے. پہلے باہر مقابلہ ہن جیل دے وچ مقابلہ میں گیا میں کہ ہاں بھی سیدزادہ آل رسول چوہاں تے ماری نہ تو ہی نہیں کھاونی ہویا کہ کھانے دے ٹائم تھیا. علامہ صاحب فرمائیں کہ کھانا آیا تے آئے گی ڈال جلے ڈال آئی تے ڈال بھی اے جے آئے کہ شورے دوچو ڈال گو نہیں پوندی آئی تو انہاں جس ٹائم ڈٹھا انہاں کہ پیر صاحب کھاؤ کھانا ساری زندگی مرغ پلاؤ کھا دے حلوے کھا دے آؤ ہن گھنو لستا. تو پیر صاحب نے فرمایا کہ میں ہی کئی گال کی تھی کہ اے ڈال میں نہیں کھاویں. انہاں کا سائیں بھوکے مرسو اتھے تو آکو مرغ پلاؤ حلوے نہیں ملنے اے جیل ہے تیرے مریدوں دا گھر نہیں. سائیں فرمائیں کہ جیلے میں سنی نہ یہ گل تو میں آکا بے ہون کھاسا تو مرغا تے حلوہ کھاسا نہیں تو بھوکا مر ویسا. انہاں کا پیر صاحب ہون تلے پتہ لگ سی کہ کتنا تیرے وچ عشق ہے تو کیڑا وڈا سیدزادہ ہے جس محبوب دے عشق دے دعوے کرنا ہے جہاں ختم نبوت واسطے تو آدھے کہ تاجدار ختم نبوت ہے عشق دے نعرے مارے ساری زندگی جلوس کٹے سب کچھ کیتا بل آج وہ لیکن تھانکی میں پکڑ دے. علامہ صاحب فرمائیں کہ میں آکے کھانا میں بھی نہیں کھاونا. کچھ دیر گزر دیئے جیل دے وچ بچہ رومر دی آواز آئی بچہ رونا سپریڈنٹ جیل بچے نچا کے دروازے دے قریب آیا سلاخان دے نزدیک تھیا آکے ہکا گال پوچھی تھوالے وچ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جڑا دم درود کرنا لہو. پیر صاحب فرمائیں میں آکے جی ہاں میں ہاں درود اللہ تے ہی نہیں برود آلے ہون درود اللہ کو لاونے یا برود اللہ کو. انہاں کا سائیں ایسا پہلے ہی نہ دے دشمن ایسا تا درود اللہ کو لے سو بچے نو رکھواون لگے دم. پیر صاحب فرمائیں نانا اس نے اندر گھن کے اندر گھن کے آئے. پیر صاحب بچے نو چایا چاہ کے تے کان دے وچ ہکے ہی گال کی تھی. گال کیڑی کی تھی اگر سواد آوے تو ہاتھ چاہ کے نعرہ بھی مارنا ہے تو سبحان اللہ بھی آکھنا ہے. پیر صاحب فرمائیں دیں میں نہ کوئی دان پڑھا ہے نہ وظیفہ پڑھا ہے کوئی عمل نہیں کیتا جس محبوب نے ساری زندگی یاد کیتا ہے جس محبوب نے ذکر دے محفلہ سجائیں درود پڑھے کان دے وچ مائیوں کو جاکھا ہے محمد تو میرے آکھن دی دیر آئی روندہ بچہ ہسن لگ پیا تو سپریڈنٹ خوش ہو گیا. فرمایا پیر صاحب ایسا وظیفہ پڑھاوے کہ بچہ روندہ ہنس پیے تو پتہ چلا نام محمد ایسی برکت ہے اگر روندے بندے دے سامنے گنے کو ہنسن لگ. نعرہ رسالت
नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। तो पीर साहब फरमाया, सुपरिटेंडेंट बच्चन घेन के गया, थोड़ा दूर गया तो पीर साहब आदे मैं हंसन लग गया। मौले ने पूछा, पीर साहब हंसे क्यों हो? मैं आके साईं मुर्गा ते हलवा तैयार, और आके बोले तेरी इतफाकन बच्चा आ गए, इमें दाम दा असर थी गो तो वैसे खिला है, उसका लाग पता वैसे पीर है ना, इतकादी पक्का है, इश्क मुस्तफा सीने चाहिए, आले रसूल आई, सच्चा आशिक मुस्तफा है। फरमाया 2 घंटे गुजरे तो खुशबुआं ही खुशबुआं पूरी जेल। मौली साहब नथने थिड़काए कि कराओ तो हलवे दी खुशबू आई, नजरा चाया डिठा सुपरिटेंडेंट आंदा पिए, नाल नौकर है, हाथ विच थाल है, उत्ते कपड़ा है, कोई शय विच मौजूद है। पीर साहब डिठा के हे हलवा ते मुर्गा, उन्ना मौलवी दा डिठा तो अखा उन्ना दियां भी तड़ियों आया, आखा सी हेन 8 मैं हाँ हिको गाल तो औखी है कि मारे तक शय पहुंचे होवे तो कोई ऐसा काम कर के नेड़े भी ना आवे। सुपरिटेंडेंट जेल करीब आया, फरमाया दरवाजा खोल, घेना अपना इनाम, दरवाजा खुला। सुपरिटेंडेंट आखा कि मेरी बीवी आखा कि जैसे सारे बच्चे को हंसाए, जब तक इस जेल दे विच है 3 टाइम दा खाना मैं अपने हाथ नाल पका के खवाया। तो पीर साहब फरमाया जी मैं उससे गल की तो मैं छोटा खत्म शुरू कर दिता, 11वीं शरीफ का खत्म शुरू, मैं खत्म पढ़न लगा हुआ कि मौलवी साहब रोक तो सही, पहले देख है कैसे, मैं आके बाद ये गलें पहले खत्म पढ़ा मैं उतू चायम तो विच मुर्ग ओ भी देसी घीच, नाल हलवा ते ओ भी देसी घीच, मैं आके आओ मौलिया ते खाओ, उन्हें आके 11वीं वाला असा ना खांदे, फरमाया देखो डाल खाओ डाल, एक खासू मुर्गे ते सारी जिंदगी खासी। कि जिस महबूब दा जिक्र कीता से, जिस महबूब दी इज्जत उत्ते पारे दिते से, जिस महबूब दी नामूस उत्ते पारे दिते, वो महबूब अगर जेल तू बाहर भुखा नहीं रावण देंदा तो जेलों दे विच भी भुखा नहीं रावण देंदा। महबूब दा इश्क सीने दे विच होवे, इतकाद होवे, मंगू सही वो जरूर देंदा है, क्योंकि ऐसी शान दा मालिक है। और एक शायर ने लिखा है, खालिक ने तुझे ऐसा तरहदार बनाया, यूसुफ को भी तालिबे दीदार बनाया, ऐसा महबूब बनाया कि जांदे हुस्न वास्ते देखण वास्ते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही खड़े। उस महबूब ने लसा इश्क कीता है, जिस महबूब ने लसा तो इश्क कीता है, आम महबूब नहीं, कैसा रब ने बनाए, ऐसा महबूब बनाया सी। रब ताला फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब असा तो आपको सारे जहान वास्ते रहमत बना के भेजा है, ऐसा तरादार बनाया सी, ऐसा महबूब बनाया सी। चेहरे दा जिक्र करना होवे तो रब दा कुरान ऐलान फरमाता है वद्दुहा, जुल्फां दा जिक्र करना होवे तो रब दा कुरान ऐलान फरमाता है वल्लैल इज़ा सजा, सीने दा जिक्र करना होवे तो रब दा कुरान ऐलान फरमाता है अलम नशरा, रब दे महबूब दा ज़माने दा जिक्र करना होवे से वल फरमाता है वल असर, ऐ महबूब केड़ी शय सत वाले वास्ते नहीं बनाई, असा तुसा तो उस महबूब नाल मोहब्बत करने आए जिस महबूब वास्ते रब ताला ने हर चीज बनाई है। तो वल असा उस महबूब वास्ते खुशियां क्यों ना मनाऊं, झंडे क्यों ना उड़ाऊं, असा जुलूस क्यों ना कढूं, असा इश्क मुस्तफा भी करेंदे हैं, खुशियां भी मनांदे हैं और साडियां रगां दे विच है और मनांदे रासू जब तक जिंदगी है। तो शायर ने इत्थे एक कलाम लिखा है मिलाद दे हवाले नाल, मैं अर्ज करके इंशाल्लाह इजाजत चाहसां क्योंकि तुसा बहुत देर तो मैंने बर्दाश्त कीता है और ज्यादा देर हाथ चढ़ा रहा ये भी चंगी गल नहीं होती। अगर हो सके तो मेरे नाल मिल के परसों, क्योंकि मिलाद दी रात है, आमद मुस्तफा दी रात है, उस महबूब दी रात है जिस सदके हर शय सानू मिली। मैं उसकी बारगाह दे अंदर एक कलाम पेश करे सा, आवे तो परसों, ना आवे तो सुभान अल्लाह, हर शेर तो बाद आखो तो हुण ही गारा कुछ सुभान अल्लाह। खुशियां करेंदे हैं
محفل سجائے ہیں خوشیاں کریں ہیں محفل سجائے ہیں جھنڈیاں لگائیں ہیں جشن منائے ہیں جشن منائے ہیں خوشیاں کریں ہیں محفل سجائے ہیں جھنڈیاں لگائیں ہیں جشن منائے ہیں۔ ماشاءاللہ آج رات یہ برکت ہے کہ اس ربیع الاول میں پہلا بیان کریں گا اور اتنی دیر میں کر گیا وجہ ہے کہ میں نو گلے دی بڑی الرجی اور جمعہ بھی بڑی مشکل نال پڑھائیں رہی میں کہیں محفل تے نہ گیا آج پہلی محفل ہے استاد سے فرمائے بے آمنے میں معذرت کی تھی والی استاد سے فرمائے میں آمنے تو میں آکے چلو ونیا تو اتنی مشکل نال میں اتنا ٹائم تھوڑے سامنے گزارے تو ہون تساں بھی میل جل کے میں نال پڑھ گنو چلو میں بھی کتھائی سوکھا تھی ویسا جتھا ساہت اٹھتی تساں پہ پڑھ دے ہو اس وجہ تو مل کے پڑھو خوشیاں کریں دے ہیں محفل سجائیں ہیں خوشیاں کریں دے ہیں محفل سجائیں ہیں جھنڈیاں لگائیں ہیں جشن منائے ہیں جشن منائے ہیں کیوں حبیب کبریا آ گئے محمد مصطفیٰ آ گئے حبیب کبریا آ گئے محمد مصطفیٰ آ گئے زمانے نو دسین ہیں زمانے نو دسین ہیں خوشیاں کرنے خوشیاں کریں دے ہیں جھنڈیاں لگائیں دے ہیں محفلاں سجائیں دے ہیں کل دن سے جلوس کرنا ہے نا انشاءاللہ سارا جلوس بڑا پرخلوص ہوتا ہے نہ کوئی رولا نہ رپا نہ رستے بند نہ سروس بند نہ کوئی چیز بند امن سکون نال سارا جلوس ہوتا ہے تو شاعر نے اس جگہ تے لکھا کیا ہے جیڑا ساڈا جلوس ہوندا ہے بڑا ہی پرخلوص ہوندا ہے جیڑا ساڈا جلوس ہوندا ہے بڑا ہی پرخلوص ہوندا ہے نہ رستے ڈکیندے ہیں نہ رستے ڈکیندے ہیں محفل سجائیں دے ہیں محفل سجائیں دے ہیں جھنڈیاں لگائیں دے ہیں جشن منائیں دے ہیں خوشیاں منائیں دے ہیں خوشیاں کریں دے ہیں محفل سجائیں دے ہیں جھنڈیاں لگائیں دے ہیں جھنڈیاں لگائیں دے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ تھوڑا سارا مل کے بامنا یہ ذکر اذکار کرنا یہ محفل پاک دے نکال کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول و مقبول فرماوے جو چند منٹ کی حاضری ہوئی مالک کریم اس نو شرف قبولیت عطا فرماوے اور اس محفل پاک دی برکت نہ مالک مولا سب کو سارا کو عشق مصطفیٰ عطا فرمائے کوشش کرنی ہے اساں تساں اپنی اولادن عشق مصطفیٰ دی گھٹی دینی کیونکہ اساں اولادن کدیں بھی عشق مصطفیٰ دی گھٹی دیتی بھی نہیں ایک آخری عرض کرندا پیا ایک مکدی گل کہ اساں تساں کدیں گھر محفل میلاد منائیے آج سارے تیتھا بیٹھے ہیں لنگر ہی پکے میں بھی آیا بکھا رچوں رشید بھائی ماشاءاللہ تشریف گھن آئے بقیہ بھی ناز خان اپنی حاضری پیش کرے سن اتنے بیٹھ کے تو سارے محفل سجائے بیٹھے کہ گھر بھی سجائیے گھر بھی محفل سجامنی چاہیے کیویں نہ لنگر پکاؤ ضیافی نہ مولوی سجواؤ نہ ناز خان سجاؤ جس ٹائم کھانا پکے سارے گھر والے اکٹھے باؤ ایک گل حضور علیہ السلام دی شان دی یا فرماؤ بیٹے ایک دفعہ درود پڑھو
والا سے دعا چ منگو لنگر بھی ہے والا سے رب دی بارگاہ چ رب دے محبوب دی بارگاہ چ عرضاں چ کروں دعا چ منگو تو ساری محفل ہو سبحان اللہ روزانہ ہی